اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو اسٹوریز وظائف کے حق کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اپنے گھروں میں خوش و خرم زندگی گزاری ہوں گے۔ آج 15 رجب تیسرا جمعے کے دن ایک ایسا خاص وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں جو فوری طور پر آپ کی تمام زندگیوں کے مشکلات اور پریشانیوں کو دور کر دے گا، آپ کی ہر حاجت کو غیب سے پورا کر دے گا۔ ناظرین، آج بھی نظریں دوڑائیں ہر طرف، تمام پریشانیوں کی جڑ صرف پیسہ ہے۔ پریشانی پیسے سے شروع ہوتی ہے اور پیسے پر ختم ہوتی ہے۔ کوئی رزق کی تلاش میں در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے جو کسی کی اف تک برداشت نہیں کرتا، لیکن پیسے کی خاطر سر چکا دیتا ہے۔ آج اس پیسے کے انتظام کے لیے، آج رزق اور دولت سے مالا مال ہونے کے لیے یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ بیٹھے بٹھائے ہر حاجت پوری فرما دے گا۔ آج 15 رجب جمعرات کے دن جو شخص یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے، اللہ اس کے لیے پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام کر دیتا ہے۔ اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ سے جو بھی مانگتا ہے، اللہ اسے عطا فرماتا ہے۔ 15 رجب جمعرات کے دن کی فضیلت اور برکات ہر کوئی جانتا ہے۔ اللہ سے مانگنے والا اللہ سے من پسند نوکری مانگ لے تو مل جائے گی، من پسند شادی کرنا چاہتا ہے تو من پسند شادی ہو جائے گی۔ دنیا کی جس حاجت کے لیے نیت کر کے بیٹھے گا، اللہ تعالیٰ ہر نیک حاجت کو پورا فرما دے گا۔ دوستو، ماہ رجب کو اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اس مہینے میں اللہ قریب 1 لاکھ کے بدلے 70 لاکھ سے نوازتا ہے، یعنی مانگنے والے کو اللہ 1 کے بدلے 70 گنا زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ اگر آج آپ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے کروڑوں بھی مانگ لو تو اللہ تعالیٰ کی ذات دینے پر قادر ہے۔ آج یہ نہ ہو کہ یہ ناممکن نہیں ہے کہ اللہ کی ذات آپ کو نہ دے۔ اللہ کی ذات اپنے خزانوں سے بہت نوازے گی، ہر کسی کو رزق دے گی اور اپنی تمام مخلوقات کو کسی کو بھوکا نہیں سونے دیتی۔ بس آپ نے کامل یقین کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اس بات کا یقین رکھنا ہے کہ میرا اللہ مجھے ضرور عطا فرمائے گا۔ جو مقروض ہیں، قرضوں سے نجات کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، جن کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، جن کے گھر میں بے سکونی، بے چینی، بے اولادی ہے، یہ وظیفہ دنیا کی تمام مسائل کا واحد حل ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا چند مہینوں کے اندر، چند گھڑیوں میں مالا مال ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات انسان وظیفہ پڑھتا ہے، کئی ہفتوں تک اس کا فائدہ نہیں ہوتا، لیکن آج 15 رجب کی تاریخ جمعرات کا دن جو وظیفہ کر لے گا، آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں۔ یہ چھوٹا سا وظیفہ ہے، آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ وظیفوں کا فائدہ صرف اس وقت ہوتا ہے جب اللہ پر کامل یقین رکھ کر پڑھتے ہیں۔ اللہ کے کلام پر یقین کامل رکھتے ہوئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار صحابہ کرام کے پاس بیٹھے تھے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ بتاؤ سب سے زیادہ خوش نصیب کون ہے؟ تو ایک صحابی بولے، سب سے زیادہ خوش نصیب ہم لوگ ہیں، ہمیں آپ کی قربت نصیب ہوئی، ہم خوش نصیب ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھے ہوئے آپ کا دیدار کر رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب مسکرائے اور فرمایا، نہیں، خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو بنا دیکھے مجھ پر یقین رکھ کر اللہ کے واحد ہونے پر ایمان لے کر آئیں گے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا، خوش قسمت وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر اور میرے رب کو دیکھے بغیر، سنے بغیر میری تعلیمات پر یقین رکھیں گے اور ایمان بھی لے کر آئیں گے۔ دوستو، اللہ کے حبیب نے ہمیں خوش قسمت کہا ہے۔ اگر آپ اس خوش قسمتی کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو اس مہینے کی بہاروں کو لوٹ لینا چاہیے۔ اس مہینے میں اپنے گھر سے بے سکونی، بے برکتی، بے روزگاری کا، غربت کا خاتمہ، تنگ دستیوں کا خاتمہ، نوسوں کا خاتمہ جڑ سے ہو جائے گا۔ تو آج رجب کی 15 تاریخ جمعرات کے دن اس عمل کو ضرور پڑھ لینا۔ گھر کا اگر کوئی فرد بھی پڑھ لے گا، ماں باپ اپنے بچوں کے روشن مستقبل کے لیے پڑھ لے گا، بہن بھائیوں کے لیے پڑھ لے گا، بیٹا ماں باپ کے لیے پڑھ لے گا، کوئی بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتا ہے۔ ہر کسی کو اجازت ہے، ہر کسی کو اس عمل کی عام اجازت ہے۔ آپ نے 15 رجب جمعرات کے دن اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے تاکہ کسی بھی طرح کی کوئی کوتاہی، لاپرواہی کی
गुंजाइश नहीं। तो आइए नाज़रीन, अब जान लेते हैं आपने ये वजीफ़ा कैसे पढ़ना है और किस तरह पढ़ना है। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे बहुत से अमाल डेली बेस पर अपलोड कर रही हूँ इंशाअल्लाह। अब अमल क्या है, आप 15 तीसरा जुम्मे का दिन आपके पास मौजूद है। आपने किसी भी नमाज के बाद ये वजीफ़ा पढ़ लेना है। जब आपको वक़्त मिले ये वजीफ़ा कर लें। बावजू मुसल्ले पर बैठकर इस वजीफ़े को पढ़ना है। बावजू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर 3, 7, 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। दुरूद बाद आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप मुख्तसर और आसादा दुरूद सल्ले अला मोहम्मद या सल्ले अला वसल्लम पढ़ लें। नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, क्योंकि नमाज वाले दुरूद इब्राहिमी की बहुत ज़्यादा फजीलत और बरक़ात हैं। अल्लाह पाक हमें दुरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आप ज़रूरी नहीं कि हम वजीफ़े में ही दुरूद शरीफ पढ़ें। हम अपनी तमाम मुश्किलात को ख़त्म करने के लिए भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर दुरूद का हदिया भेज सकते हैं। 3, 7, 11 बार दुरूद पढ़ने के बाद आपने अपने मकसद की नियत करनी है। हर इंसान का मकसद अलग है, हर इंसान की आदत अलग है। जिसको जो चीज़ चाहिए, जिस मकसद की नियत, उस मकसद के लिए नियत कर ले। नियत ऐसी करनी चाहिए। मिसाल के तौर पर मनपसंद शादी करना चाहता है, इसकी नियत कर ले। नौकरी करना चाहता है अच्छी वाली जो उसकी मनपसंद की हो, उसकी नियत कर ले। नया घर खरीदना है, बच्चों के रिश्ते के लिए, कर्जे से निजात के लिए, नाफरमान औलाद को फरमा बरदार बनाने के लिए, नाफरमान शौहर को फरमा बरदार बनाने के लिए, मियाँ बीवी में मोहब्बत पैदा करने के लिए, की भी कोई भी नियत हो, कोई भी मकसद हो, आपने नियत कर लेनी है। अगर और इसके बाद आपने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। दाऊद तस्बीह पढ़ने से तमाम शैतानी असरात ख़त्म हो जाते हैं। जिस काम की शुरू दाऊद तस्बीह से हो, इसमें बरकत हो जाती है, इसमें खैर होती है, इसमें सलामती होती है। जब आपने तमाम मकासद की नियत करके दाऊद तस्बीह पढ़ लिया, सबसे पहले आपने जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन के 2 नामों का वजीफ़ा है। एक अल्लाह का सिफाती नाम, एक अल्लाह का ज़ाती नाम है। आपने या करीम या अल्लाह को पढ़ना है। अगर आपको कोई परेशानी है तो करम की नज़र आप पर हो जाएगी। हम अक्सर दुआओं करते वक्त अल्लाह करम की नज़र फरमा, मेरी मुश्किल को दूर फरमा। आज या करीम या अल्लाह पढ़ने से अल्लाह की खसूसी नज़र करम हो जाएगी। जिस पर नज़र करम हो जाए, इसके हालात बदल जाते हैं, रुकावटें हट जाती हैं, बंदिशें ख़त्म हो जाती हैं, दुश्मन के मुंह पर ताले लग जाते हैं। पहाड़ पे ज़िंदगी में पहाड़ों जैसे भी मसाइल होंगे वो अल्लाह की मदद से ख़त्म हो जाएंगे। आपने या करीम या अल्लाह को कैसे पढ़ना है, आपने या करीम या अल्लाह, या करीम या अल्लाह, या करीम या अल्लाह, इस तरह आपने या करीम या अल्लाह को दाएं हाथ की उंगली पर पढ़ ले या तस्बीह के दाने पर पढ़ ले। आपने सिर्फ 11 बार या करीम या अल्लाह पढ़ कर करम की नज़र हो जाती है। फिर बंदा जिस तरफ कदम बढ़ाता है कामयाबी इसका मुकद्दर हो जाता है। वो जिस चीज़ को भी हाथ डालता है वो सोना बन जाती है। कई सालों से ना मिल सका, आज 15 रजब तीसरी जुमेरात के दिन या करीम या अल्लाह पढ़नी कर मिल जाएगा। सिर्फ 11 बार पढ़ना है और आपने फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो कुरानी आयत पढ़नी है। इस कुरानी आयत का पढ़ने का सवाब बहुत है। इस आयत मुबारक को किसी भी मकसद की नियत के लिए पढ़ सकते हैं तो अल्लाह हर मकसद में कामयाबी अता फरमाएगा। जो लोग कहते हैं वजीफ़ा पढ़कर पता नहीं कोई फ़ायदा नहीं होता, तो आज इस कुरानी आयत को पढ़कर देख ले तो आपको खुद ब खुद अंदाज़ा हो जाएगा ये कुरानी आयत बाबरकत वाली है, ये कुरानी आयत बहुत ताकत वाली है। ये कुरानी आयत पढ़ने वाला पर किसी अल्लाह पर बहुत सी रहमतें बरकतें बारिश की तरह बरसना शुरू हो जाती हैं। आपने हस्बुनल्लाह व निअमल वकील को पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ना और कितनी बार पढ़ना है, सबसे पहले इस आयत को आपने कैसे पढ़ना है मुलाज़ा फरमाइए। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। इस तरह आपने हस्बुनल्लाह व निअमल वकील अपनी दाएं हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर 11 बार पढ़ लेना है। अल्लाह
والے فرماتے ہیں اس آیت کو پڑھتے دوران آپ مانگ کر تھک جائیں گے، لیکن اللہ کے خزانے میں کبھی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ والے بھی یہ قرآن آیت کو اپنی مشکلات کے وقت پڑھتے تھے۔ آپ کو لگے کہ تمام راستے بند ہو چکے ہیں، رکاوٹیں بندشی ہر کام ہاتھ سے نکل رہی ہیں، بے چینی بے سکونی کام میں دل نہیں لگتا، ہر قدم پر کسی نہ کسی مشکل کا سامنا ہے، تو ایسے حالات میں آپ حسبنا اللہ نعم الوکیل کو پڑھ کر دیکھ لیں۔ اب تک آپ نے 2 وظائف کر لیے، اب تیسرے نمبر پر آپ نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ آپ نے ایک قرآن سورت کو پڑھنا ہے جسے رزق اور دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے، جس کو کامیابی کا راز بھی کہا جاتا ہے، جس سے دشمن کی چیخیں نکل جاتی ہیں، جن کے رشتوں میں بندشیں، کاروبار میں بندشیں، گھروں میں لڑائی جھگڑے، گھریلو ناچاکیاں ہیں، تمام افراد ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں۔ تو دوستو آج سورہ کوثر کو پڑھتے ہی انشاءاللہ تمام کے تمام اثرات ختم ہو جائیں گے، لیکن پڑھنے کا طریقہ انمول ہے، اس لیے آپ نے لاپرواہی نہیں کرنی۔ سورہ مبارکہ کو اس وظیفے کو اس طریقے سے پڑھنا ہے جس ترتیب سے میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ آپ نے اس سورہ کوثر کو لازمی پڑھنا ہے۔ تیسرے آخری نمبر پر سورہ کوثر صرف 3 بار پڑھنی ہے۔ جب آپ 3 بار سورہ کوثر کو پڑھ لیں تو آپ نے فوری طور پر اپنے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر 3 بار 7 بار 11 بار درود شریف پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، کیونکہ اول اور آخر درود پاک کے بغیر کوئی بھی وظیفہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ آپ نے ان 3 اعمال کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے ہی پڑھنا ہے۔ اگر آپ نے اپنی من مانی کریں گے تو اپنے تعداد اور طریقے سے پڑھیں گے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آخر میں آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے، جسم ہلکا ہو جائے، رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی، پھر ضد کر کے مانگ لی، پھر آنکھوں میں آنسو لے آئیں اور تو سجدے کی حالت میں چلے جائیں، کیونکہ سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب کے قریب ہوتا ہے۔ پھر اللہ کریم سے پیارے حبیب کی سفارش کروا کر دل میں مانگتے چلے جائیں، دل میں اللہ سے گزارش کریں اور وہ آپ کی دعا کو قبول فرما لے گا۔ اللہ آپ کی ہر حاجت کو پوری فرمائے گا انشاءاللہ۔ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا وہ بھی عطا فرمائے، جو نہیں مانگا وہ بھی عطا فرمائے۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت میں وسعت کے لیے اللہ کے ناموں میں سے جو آپ کو نام بہت زیادہ پسند ہے، جس کو آپ بہت زیادہ اپنے ذکر و اذکار میں کرتے ہیں، ثواب کی نیت سے بھی کمنٹس میں ایک بار ضرور لکھ دیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔